میرا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا، اگرچہ میرے والد نہیں تھے، مگر میرے اکلوتے بڑے بھائی نے ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میرا بھائی بڑا محنتی اور غیرت مند، اس نے میرے والد کے مرنے کے بعد کم عمر ہونے کی باوجود میری امی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ میرے بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کی تھی تاکہ گھر کا گزارا بھی ہوتا رہے۔ یوں جب تک بھائی کی تعلیم مکمل ہوئی میں بھی FA کر چکی تھی۔ تنگی کے باوجود بھائی نے مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دی۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی بڑی اچھی جاب لگ گئی۔ بھائی کی جاب لگتے ہی ہمارے تو دن ہی پھر گئے تھے، کیونکہ بھائی نے تو گھر کو نئے سرے سے بنوا اور گھر میں عیشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ بھائی نے ہمیں اتنے عیش و آرام دکھائے کہ ہم تو زندگی کی دی ہوئی محرومیوں دور ہو گئے تھے۔ ہمارے بھائی کی جاب لگ گئی تو ہم ماں بیٹی اس کے لیے لڑکی دیکھنے لگے۔ اس سلسلے میں بھی ہم بہت خوش قسمت نکلے کیونکہ ہمیں لڑکی بڑی جلدی مل گئی تھی۔ ہماری بھابھی دراصل میرے بھائی کے دوست کی پڑوسن تھی۔ اس بیچاری کی صرف ایک ماں تھی، باقی کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، اس لیے وہ جلد ہی بھابھی بن کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ چونکہ میرا بھائی مزاجن کچھ راب والا تھا، لہٰذا ہم سب اس سے کام ہی بے تکلف ہوتے تھے۔ وہ بھی مطلب کی ہی بات کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہر رشتے کو بڑی خوبصورتی سے جوڑا ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ میری بھابھی بھی بھائی سے دب کر رہتی تھی۔ وہ بھی کوئی کام کرنے سے پہلے بھائی سے پوچھ لیتی، کیونکہ اگر بھائی کو کسی بات پر غصہ آ جاتا تو اگلے بندے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ چونکہ میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے جب میری بھابھی ایک اجنبی لڑکے کو لے کر گھر آئی تو ہم چونک گئے تھے، کیونکہ ہم کسی سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھے۔ ہم نے یہی سنا تھا کہ میرے بھابھی کے خاندان میں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک دن میری بھابھی اپنے ایک کزن کو گھر لے آئی اور بھائی اور امی سے کہنے لگی، امی جی یہ میرا کزن حمزہ ہے، اس بیچارے کا اس بھری دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میرے کزن کو یہاں رہنے دیں، کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے حالات میں یہ بیچارہ کہاں جائے گا۔ یہ سن کر میرے بھائی نے کہا، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے گھر میں 3 خواتین رہتی ہیں، میں کیسے کسی جوان لڑکے کو گھر میں رکھ لوں؟ میں تم سب کے ہوتے ہوئے ایک لڑکے کو کیسے رکھ سکتا؟ یہ سن کر بھابھی نے کہا، وہ بیچارہ اندھا ہے، وہ بیچارہ ہم سب کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ سن کر میرا بھائی نرم پڑ گیا، مگر وہ چپ ہی رہا۔ بھابھی ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں امی نے بھابھی کا ساتھ دیتے ہوئے بھائی سے کہا، میں تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی کہ اتنا جوان لڑکا بیچارہ اندھا ہے، کیونکہ نہ ہم سب بیچارے کو اپنے گھر میں رکھ، وہ کون سا ساری عمر ہمارے گھر میں رہے گا؟ یہ سن کر امی اور بھائی نے بھابھی کے کزن کو گھر میں رہنے دی۔ چونکہ وہ اندھا تھا اس لیے ہم اس کے سامنے کچھ بھی کر لیتے تھے۔ امی کے کہنے پر بھائی نے بھابھی کے اس کزن کو گھر میں رکھ لیا۔ چونکہ میرا گھر بڑا تھا اس لیے یہاں بہت سارے کمرے تھے۔ امی نے بھابھی کے کزن کے لیے ایک کمرہ کھول دیا، مگر وہ کہنے لگا، میں آپ سب کے لیے اجنبی ہوں، اس لیے مجھے آپ سب کے بیچ رہتے ہوئے شرم آئے گی، اس لیے مجھے کوئی اوپر کا کمرہ۔ اس کی یہ بات سن کر بھابھی کہنے لگی، امی جی اس کو چھت پر کمرہ دے دیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے رہ سکے۔ یہ سن کر امی فکر مند ہو گئی اور بھابھی سے کہنے لگی، بھاؤ یہ بیچارہ اندھا ہے، اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کیسے جائے گا؟ یہ سن کر بھابھی کا کزن کہنے لگا، نہیں خالہ جی میں اوپر ہی ٹھیک ہوں، آپ مجھے اوپر رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس بات کے بعد ہم سب مان گئے اور بھابھی اسے اوپر لے گئی۔ اوپر چھت پر ہر کسی کی سہولیات موجود تھی، لہٰذا اسے نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی اس بیچارے نے کون سا کام پر جانا، اس لیے وہ بڑی آسانی سے چھت پر رہنے لگا تھا۔ چونکہ وہ اندھا تھا اس لیے ہمیں بھی اس کے آنے سے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں اکثر چھت پر ٹہلنے چلی جاتی تھی، مگر اب میں چھت پر جانا کم کر دیا کیونکہ میرا بھائی بہت سخت مزاج تھا۔ اس نے بھابھی کے کزن کو لاوارث اور اندھا سمجھ کر رکھ لیا تھا، ورنہ تو وہ اپنے رشتہ دار کو بھی اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ اس کی اپنی شادی کے وقت میرے کزنز نے ہمارے گھر رہنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بھائی نے سب کو منع کر دیا اور شادی کی ساری تقریبات میں وہ اپنے گھر سے ہی آئے۔ امی نے اس بات پر اعتراض کرنا چاہا تو بھائی نے کہا کہ یہاں میری چھوٹی بہن جوان ہے، اس لیے میں کسی غیر کو کیسے آنے دے سکتا ہوں۔ میرا بھائی میرے معاملے میں بہت سخت تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی سے زیادہ گھل مل پاؤں۔ میں نے چھت پر جانا چھوڑ دیا، مگر اپنے روٹین کے مطابق صبح کے وقت لان میں ہی ٹہل لیتی تھی۔ ایسے میں مجھے چھت پر بھابھی کا کزن کھڑا نظر آتا، مگر میں اسے اگنور کر دیتی تھی کیونکہ وہ بیچارہ کون سا مجھے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اکثر چھت پر کھڑا رہتا تھا۔ مجھے اس بیچارے پر بہت ترس تھا کیونکہ وہ اس عمر میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی تنہائی اور بے چارگی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ویسے تو میں کالج میں پڑھتی تھی،
مگر ان دنوں میں بالکل فری تھی، اس لیے میرا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزرتا تھا۔ ہمارے گھر میں ملازمہ تھی، اس لیے ہمیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنے پڑتے تھے۔ ایسے میں مجھے بار بار بھابھی کے کزن کا خیال آ جاتا کہ وہ بیچارہ کیسے اوپر رہتا ہوگا۔ میں اکثر سوچتی کہ اس بیچارے کی تو شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی اسے اپنی لڑکی نہیں دے گا۔ آخر کون اسے اندھے سے شادی کرے گا؟ میں اکثر بھابھی کے پاس جاتی تو یہ بات بھی اس سے کہہ دیتی تھی۔ وہ بیچاری بھی سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر پاتی۔ یوں تو میں نے اس کی وجہ سے اوپر جانا چھوڑ دیا، مگر ایک دن اتفاق سے اوپر گئی تو مجھے یوں لگا جیسے بھابھی کا کزن کسی سے موبائل پر کال کر رہا ہو۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس اندھے بیچارے کو موبائل پر کیا نظر آتا ہوگا۔ اس وقت میرا دل بڑا چاہا کہ میں اوپر جا کر یہ سب دیکھ لوں، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور خود سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ امی بھی بھابھی کے کزن کو اکثر اسے اسٹک پکڑے ہوئے دیکھتی تو انہیں بھی بہت افسوس ہوتا۔ امی کا دل تو ویسے بھی بہت نرم تھا، اس لیے وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے تو اس سے بہت افسوس آتا ہے۔ ایسے میں میرا دل کرتا ہے کہ میں امی کو اس کے موبائل والی بات بتا دوں۔ کوئی اندھا موبائل کیسے یوز کر سکتا ہے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر امی نے یہ بات بھائی یا بھابھی کے سامنے کر دی تو بھابھی کیا سوچے گی، اس لیے میں نے یہ بات کسی کے سامنے نہیں کی تھی۔ ویسے بھی بھابھی کے کزن کے آنے سے ہمیں کوئی خاص مسئلہ تو نہیں تھا، بلکہ اندھے ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کوئی اجنبی بھی رہتا تھا، بلکہ ہم تو اکثر اس کی غیر موجودگی کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ویسے تو بھابھی کا کزن زیادہ تر اوپر ہی رہتا، مگر کبھی کبھار اس کا بھابھی سے کوئی کام نکالا تو وہ نیچے بھی آ جاتا۔ ایک مرتبہ تو وہ نیچے آیا تو میں دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ میں اس وقت آئینے کے سامنے بال باندھ رہی تھی۔ اسی عادت دیکھ کر میں نے دوپٹہ اوڑھنے کا سوچا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو اندھا ہے، اسے کون سا نظر آنا ہے۔ اسی طرح ایک دن میں چھت پر کسی سے کام سے گئی تھی تو یکدم تیز ہوا آئی اور میرا دوپٹہ نیچے گر پڑا۔ میں اسے نیچے اٹھانے کے لیے جھکی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے پیچھے گھور رہا ہے، مگر اس وقت چھت پر بھابھی کے کزن کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے بھی اپنا وہم سمجھا اور نیچے اتر آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن بہت بارش تھی، موسم بھی بہت خراب تھا، کالے بادلوں کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا۔ امی اور بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے، جبکہ میری بھابھی اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میری بھابھی جب سے پریگننٹ ہوئی تھی اس کی تو نیندیں ہی ختم ہو گئی تھی، بلکہ نیندیں چڑھ گئی تھی۔ میں ایسے میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تو ساتھ میں پکوڑے بھی بنا لیے۔ بھائی اور امی کے سامنے چائے رکھی تو مجھے بھابھی کے کزن کا خیال بھی آ گیا، وہ بیچارہ بھی اس موسم میں بھوکا بیٹھا ہوگا، اسے بھی چائے اور پکوڑے دے آتی ہوں۔ باہر بارش بہت تیز تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھیگ جاؤں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے چھت پر جانے کا ارادہ ترک، لیکن پھر مجھے اس اندھے پر ترس آ گیا اور میں اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں نے ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ جب میں آخری سیڑھی چڑھی تو میں اچھی خاصی بھیگ، میرے کپڑے کافی گیلے ہو چکے، لیکن اس سے کیا فرق پڑا کیونکہ اسے میں کون سا دکھائی دیتی۔ اس لیے میں پرسکون ہو کر آگے بڑھی، مگر اچانک ایک آواز سن کر مجھے رک جانا پڑا۔ چھت پر مجھے ایک لڑکی کی آواز سنی، میں چونک گئی۔ چھت پر کوئی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ میں نے اس بار پکا ارادہ کر لیا کہ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت، یہ جان کر ہی رہوں گی۔ اس لیے میں آگے بڑھی اور آواز کے تعاقب میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی کہ بھابھی کے کزن کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے بھابھی کے کزن کے منہ سے یہ بات سنی کہ تم اس پنک سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، تو یہ سن کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی یہ سن کر شرما گئی تھی اور واقعی اس لڑکی نے پنک سوٹ ہی پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں الٹے قدموں واپس اندر اور میں نے بھائی اور امی کو ساری بات بتا دی۔ بھائی یہ سن کر بہت تیزی سے اوپر گیا اور جب تک میں اوپر پہنچی بھائی ساری حقیقت جان چکا تھا۔ بھابھی کے کزن نے بھائی کی مار کھاتے ہی سب بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اندھا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اندھا ہونے کا ناٹک۔ یہ سن کر ہم سب ششدر رہ گئے، اتنے دنوں سے وہ ہمیں بے وقوف ہی بنا رہا۔ یہ سن کر بھائی نے مجھ سے کہا کہ اپنی بھابھی کو بلا لاؤ۔ میں بھابھی کو جلدی سے بلا لی اور لڑکی بھی ابھی تک چھت پر کھڑی۔ میں نے اسے توجہ سے دیکھا تو فوراً پہچان لی، وہ ہمارے پڑوس شبیر انکل کی بیٹی تھی۔ ہماری اور ان کی چھتیں آپس میں ملنی ہوئی تھی، اس لیے وہ لڑکی بڑی آسانی سے ہمارے چھت پر اس سے ملنے آ گئی تھی۔ بھائی نے بھابھی کے کزن سے کہا کہ اب تم سب کے سامنے سچ سچ بتا دو۔ یہ سن کر اس نے سب کو سچ بتا دی۔ میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔
مگر اس کا باپ نہ ہی ہماری شادی ہونے دیتا ہے اور نہ ہی ہمیں کہیں ملنے دیتا، اس لیے میں نے تمہارا بیوی کے ذریعے یہ پلان بنایا اور تمہارے گھر آ گیا تاکہ اس سے ملاقات کے ذریعے اس لڑکی کا حال دال جان سکوں۔ جب میں نے جان لیا کہ یہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے ہم دونوں نے آج رات بھاگنے کا پلان بنایا، مگر تم سب نے یہاں آ کر سب گڑبڑ کر۔ یہ سن کر ہم سب ہکا بکا۔ جب بھائی نے غصے سے بھابھی کی طرف دیکھا تو کیا تمہیں یہ سب کچھ معلوم تھا؟ بھائی کے پوچھنے پر بھابھی رونے لگی اور کہا کہ مجھے میرے کزن نے مجبور کر دیا، اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر بھائی نے بھابھی کو واپس کمرے میں جانے کو کہا، جبکہ بھابھی کے کزن کو پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ اگر وہ آج کی رات اس لڑکی کو بھگا کر لے جاتا تو ہم سب کی بہت بدنامی، جبکہ میں اور امی اس لڑکی کو بے عزت اس کے گھر چھوڑ آئے اور اس کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ اگر اس کے والدین کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگنے والی تھی تو یقیناً اس کو مار ہی دیتے۔ یوں اس محبت کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ اس کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوا۔ ناظرین، اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے یونس اسٹوری ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب، اور آج کے بعد مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول۔ شکریہ۔